یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام خواتین اسلام کے ساتھ میں ہوں عنبری حسیب عنبر. جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک جانی پہچانی اسلامی اسکالر، ذاکرہ اور مؤثر موٹیویشنل اسپیکر ہیں سیدہ نرجس فاطمہ نقوی. آپ نعت و منقبت خوانی سے دلوں کو سکون اور ارواح کو تازگی عطا کرتی ہیں. علم و فکر کی یہ روشنی آپ نے اپنے والد جید عالم دین علامہ سید قمبر عباس نقوی سے حاصل کی. سیدہ نرجس فاطمہ نہ صرف دینی و فکری بصیرت کی حامل ہیں بلکہ نوجوان نسل کے لیے حوصلے، ایمان اور روحانی تقویت کا ذریعہ بھی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور اپنے سوالات کرنا چاہیں گے. اپنے بارے میں سوال کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہم سب سے پہلے شروع کریں تو دور جہالت، جو گمراہی کا دور، جہالت کا دور، اندھیروں کا دور، کہ جہاں پہ انسان کے لیے حیوان بن گیا، ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن. اس جہالت کے اندھیروں میں ایک روشنی جو اللہ کی طرف سے رسالت کے شکل میں پروردگار عالم نے کائنات میں بھیجی، وہ رحمت للعالمین بنا کر ان کو بھیجا. تو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے ایک عورت کی حیثیت کیا تھی؟ عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا. عورت کو چند پیسوں میں، چند ٹکوں میں کبھی اس کے حوالے کبھی اس کے حوالے کر دیا جاتا. عورت کی کوئی اوقات نہیں تھی. بات کرنا، سوال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بات نہیں کر سکتی تھی. مطلب اس کو تو آپ ایسے ہلاتے تھے جیسے ایک روبوٹ ہے، آپ نے چلا دیا اور ایک عورت چل رہی ہے. اس کو آپ غلام سمجھتے تھے، کنیز سمجھتے تھے. نہ عورت کے کوئی حقوق تھے، نہ عورت کو کوئی سمجھتا تھا، نہ اس کی عزت. لیکن جب رسول اللہ کا دور آیا، ہم دین اسلام پھیلا، تو سب سے پہلے عورت کا عزت اور مقام رسول اللہ نے کیا دکھایا کہ جب سب سے پہلے آپ کی اپنی بیٹی دنیا میں تشریف لائیں تو رسالت کھڑے ہو رہے ہیں جب فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہیں، اور اپنی جگہ سے نہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ اپنی جگہ پہ اپنی دختر کو بٹھا رہے ہیں. یہ کوئی، بے شک یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، یہ کوئی عام باپ نہیں ہے، ان کی مثال تو مل نہیں سکتی. لیکن ایک عورت کا عزت اور مقام، رسالت نے جگہ جگہ عورت کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا. عورت اگر ایک بیٹی ہے تو رحمت ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت دے دی اللہ نے، اگر بہن ہے تو قابل عزت ہے، بیوی ہے تو آپ کے ایمان کو مکمل کر رہی ہے، آپ کے گھر کو جنت بنا رہی ہے. عورت کو ہر مقام پہ پروردگار عالم نے عزت دیا. دین اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو حق دیا. عورت کے تمام حق آپ دیکھیں کہ ہر جگہ عورت کو پروردگار نے شامل رکھا ہے. یہاں پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ عورت کو ہر مقام، ہر جگہ سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو ہر جگہ، وراثت میں عورت کو حق دیا، تعلیم کا عورت کو حق دیا، شادی کے لیے اجازت کا عورت کو حق دیا. اس کے شوہر کی وراثت میں حق ہے، ماں باپ کی وراثت میں حق ہے، بھائی کی وراثت میں، یعنی ہر چیز میں عورت کو پروردگار نے حصے دار کر دیا. یہاں تک کہ دین اسلام میں بھی عورت کا کردار ہے، اس کا حق ہے، اور وہ ہر جگہ آپ کو، چاہے آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین اسلام پھیلانے میں اتنی آسانی سے نہ پھیلا سکتا اگر میرے ساتھ مال خدیجہ الکبریٰ نہ ہوتا اور تلوار علی بن ابی طالب نہ ہوتی. یعنی آپ اپنی زوجہ کی بیوی خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب رسول کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس وقت آپ ان کے لیے کھڑی ہوئی نا، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ رسول کے حوالے کر دیا. تو پروردگار اور دین اسلام اور رسول خدا نے جو عورت کو حق دیا، اس کو حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے. آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو ہماری یہاں عورت کو تعلیم نہیں دی جاتی. بچپن سے ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو، شادی ہو، جو شوہر کہے وہ کرنا ہے، جو سسرال والے کہیں وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، عزت دینی ہے، اس کے ماں باپ کو، سب کچھ بالکل صحیح ہے، ہر چیز اپنی جگہ. لیکن جو عورت کا اپنا حق ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاری کو کہ میرے رائٹس کیا ہیں، کہاں میں اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہوں، کہاں میں کھڑی ہو سکتی ہوں اپنے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، آپ صبر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جہاں بات ہو جائے آپ کی عزت نفس کی، جہاں بات ہو جائے آپ کے حقوق کی، اور ایسا حق جو اللہ نے دیا ہے. لیکن عورت کو جو حق دیا ہے وہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا، کسی مرد نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا، یہ اللہ نے دیا ہے. اس کے دین نے عورت کے حق دیا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا حق کیا ہے. سب سے بڑا آپ دیکھ لیں کہ آج کل میں آپ کو مثال دوں کہ حق مہر کی بات آپ دیکھیں، جیسے بھی بھائی نے بھی ذکر کیا کہ حق مہر عورت کا حق ہے، لیکن آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو اس عورت بیچاری سے جس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حق مہر رکھے،
یہ اجازت ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے رکھے، پوچھا ہی نہیں جاتا. بتا رہا کون ہے؟ جو شوہر کے ساتھ لوگ آئے ہیں، بس یہ رکھ دیں. ہمارے یہاں اتنا ہوتا ہے. اچھا یہاں حق مہر پہ جب عورت کے حق کی بات آتی ہے تو دین اسلام یاد آ جاتا ہے. وہ بی بی فاطمہ کا اتنا حق مہر تھا، وہ ان کا فلاں کا اتنا حق مہر تھا، وہ اس دور کے حساب سے تھا. اور وراثت کے وقت اسلام یاد نہیں آتا. وراثت کے وقت اسلام یاد نہیں آتا. جہاں جہاں عورت کے حقوق ہے وہاں نہیں یاد آتا. عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کو حق ہے کہ شوہر اگر اس قابل ہے تو اس کو اس کے لیے اچھے گھر کا انتظام کر کے دے، اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا تمام جائز خواہشات کا اس کا، اگر آپ اس قابل ہیں یا آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس حساب سے کریں. لیکن اس رائٹ کو کوئی مانتا نہیں. ہمارے یہاں کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر عورت اپنے لیے کہہ رہی ہے تو آپ اس کے رائٹ کو سمجھیں. یہ اس کا حق ہے، پروردگار نے دیا ہے، دین اسلام نے دیا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے. جہاں اس نے اپنے حق مہر کی بات کی، جہاں اس نے اپنے گھر کی بات کی، جہاں اس نے اپنی وراثت ماں باپ کی اس میں وراثت کی بات کی، وہاں عورت کو دبا دیا جائے گا، اس کی آواز کو بند کر دیا جائے گا. اور کچھ عورتیں ہیں وہ لا علم ہے. تو ہمارے یہاں اس معاشرے میں عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو اس کے ہیں، اور اگر وہ اپنے حق کے لیے بات کرے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس بہترین مثالیں دین اسلام میں ان شخصیات کی ہیں، جیسے ہم آج حضرت اسماء کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے حق کے لیے بات کی، کس طریقے سے طریقہ کار بھی سکھا رہی ہیں، تمیز اور تہذیب کا دائرہ بھی بتا رہی ہیں. اور آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے. اور یہاں پر دوسری سائڈ سے دیکھیں کہ ہم دور رسالت میں رسول کے پاس آ کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں، تو رسالت کس طرح ان کو جواب دے رہے ہیں، کس طرح ان کو ان کے حقوق بتا رہے ہیں، اور ان کو اسی طرح معاشرے میں عزت اور مقام دے رہے ہیں جس طرح ان کا حق ہے. بہت خوب، بہت عمدہ گفتگو رہی. ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر مفتی اعجاز بشیر صاحب آپ کے اور محترمہ سیدہ نرجس فاطمہ نقوی آپ کے کہ آپ دونوں یہاں تشریف لائے